ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں سیکورٹی فورسز کی گاڑی پر گرینیڈ سے ہونے والے حملے میں 15 افراد زخمی ہو گئے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے دارالحکومت سری نگر کے سنڈے مارکیٹ میں ایک گرینیڈ دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے میں کم از کم 15 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ سبھی زخمیوں کو قریبی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ یہ دھماکہ ٹورسٹ ریسیپشن سینٹر یعنی TRC کے پاس ہوا۔ حملہ آوروں نے یہاں TRC کے قریب سیکورٹی فورسز کی گاڑی پر گرینیڈ پھینکا جو سڑک پر گر کر پھٹ گیا اور 15 افراد زخمی ہو گئے۔ دھماکے کے بعد سیکورٹی فورسز نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے کر مختلف مقامات پر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ نیوزی لینڈ نے تیسرے ٹیسٹ میچ میں ہندوستان کو 25 رن سے شکست دے دی۔ نیوزی لینڈ نے ہندوستان کو 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں وائٹ واش کر دیا۔ ممبئی میں کھیلے گئے تیسرے ٹیسٹ میچ میں 147 رن کے ہدف کے تعاقب میں ہندوستان کی ٹیم 121 رن پر ڈھیر ہو گئی۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے اعجاز پٹیل نے 6 اور گلین فلپس نے 3 وکٹ حاصل کیے۔ واضح رہے کہ نیوزی لینڈ نے پہلی اننگ میں 235 اور دوسری اننگ میں 174 رن بنائے تھے، جبکہ ہندوستان نے پہلی اننگ میں 263 رن بنائے تھے۔ اس طرح ہندوستان کو 1999 کے بعد پہلی بار ہوم سیریز میں وائٹ واش کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جارحسینی حکومت کے جنگی طیاروں نے آج بھی غزہ کے مختلف علاقوں پر حملے کر کے متعدد فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کر دیا۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ شہر کے جنوب مغربی میں واقع تل ہوا علاقے میں فلسطینیوں کے مکانات پر بمباری کی ہے۔ اسی طرح غزہ پٹی کے جنوب میں واقع رفح شہر پر ڈرون حملوں میں بھی متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ فلسطین اليوم کے نامہ نگار نے بھی اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ مرکزی غزہ میں واقع البریج کیمپ میں فلسطینی شہریوں پر حملے میں کم از کم 6 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کے مشرقی علاقے پر بھی توپ خانے کے حملے جاری ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق شہدائے الاقصی ہسپتال میں انسانی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے اور ریسکیو ٹیمیں زخمیوں کو خدمات فراہم کرنے سے قاصر ہیں۔ صہیونی فوج نے غزہ پٹی کے شمال میں واقع جبالیہ کیمپ میں بھی رہائشی علاقوں کو مسمار کر دیا۔ صہیونی فوج کے فضائی حملے شمالی غزہ میں واقع بیت لاہیہ پر بھی جاری ہیں۔ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں فلسطین کی تحریک استقامت نے اپنی صہیونیت مخالف کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ فلسطینی تحقیقاتی مرکز کے مطابق غرب اردن میں فلسطینی استقامت کی جانب سے صہیونیوں کے خلاف حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق فلسطینی ذرائع ابلاغ نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ مہینے میں غزہ کی طرح غرب اردن میں بھی غاصب صہیونی فوج کے خلاف فلسطینی استقامت کے حملوں میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ فلسطینی تحقیقاتی مرکز موتی نے اس حوالے سے اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے کہا کہ تحریک استقامت کے مجاہدین نے ایک بڑا حملہ کر کے 7 صہیونیوں کو ہلاک اور 17 دیگر کو زخمی کر دیا۔ تحقیقی ادارے نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں صہیونی فورسز پر 255 مرتبہ پتھروں آتشی اسلحوں سے حملہ کیا گیا۔ 9 بار ہینڈ گرینیڈ 14 مرتبہ صہیونی شہریوں کے ساتھ براہ راست مقابلہ ہوا۔ رپورٹ کے مطابق اس دوران 2 مرتبہ صہیونیوں پر گاڑی چڑھانے کے واقعات بھی پیش آئے۔ 45 مرتبہ دھماکہ خیز مواد پھینکا گیا اور 2 صہیونی فوجی گاڑیوں کو ناکارہ بنایا گیا۔ جنوبی لبنان پر صہیونی جارحیت کے جواب میں حزب اللہ لبنان نے مقبوضہ شمالی فلسطین یعنی قابض اسرائیل کے مختلف علاقوں پر تابڑتوڑ میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ تحریک استقامت کے ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ حزب اللہ لبنان نے مقبوضہ شمالی فلسطین کے مختلف علاقوں اور صہیونی فوجی ٹھکانوں پر وسیع پیمانے پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ موصولہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ حزب اللہ لبنان کے جوابی حملوں کے مقابلے میں مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت بالکل بے بس نظر آ رہی ہے۔ صہیونی ذرائع نے بھی اعتراف کیا ہے کہ 24 گھنٹوں کے دوران لبنان سے ہونے والے حملوں میں 21 صہیونی فوجی ہلاک و زخمی ہو چکے ہیں۔
اس سے قبل غاصب صہیونی حکومت نے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا، جس میں 71 عام شہری شہید اور 169 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ اس طرح لبنان پر صہیونی جارحیت میں مجموعی طور پر 2968 عام شہری شہید اور 13,319 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی ٹھکانوں پر حزب اللہ لبنان کے وسیع میزائل حملوں کے ساتھ ہی صہیونی میڈیا نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیل موجودہ جنگ میں حزب اللہ کو شکست دینے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے میزائلوں ڈرونز کو روکنے میں اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کی ناکامی پر اب پہلے سے کہیں زیادہ مقبوضہ علاقوں میں صہیونی فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوجی ماہر اور مصنف یوسی یہوشا نے یدیعوت اہرونوت اخبار میں لکھا ہے کہ اسرائیلی فوج کے کئی ہفتوں کی کوششوں کے بعد بھی جنوبی لبنان کے ایک بھی گاؤں پر قبضہ نہیں کر سکی ہے۔ اب اسرائیل یا تو جنگ بندی کو تسلیم کرے یا ایک طولانی جنگ جاری رکھتے ہوئے لبنان کی دلدل میں دھنس جائے۔ صہیونی حکومت کی فوج کے ریزرو میجر جنرل کوبی معروم نے اسرائیل کے ٹی وی چینل 12 کو انٹرویو دیتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ صہیونی حکومت حزب اللہ لبنان کا شیرازہ بکھیرنے یا اسے شکست دینے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے اور اسے شمال مقبوضہ فلسطین میں لبنان کی اسلامی مزاحمت کا مقابلہ کرنے میں سخت اور دشوار مراحل کا سامنا ہے۔ صہیونی میڈیا نے مقبوضہ شہر حیفا کے مقامی حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ حیفا کے مختلف علاقے ویران ہو چکے ہیں اور صہیونیوں میں مایوسی اور خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ صہیونی حکام نے کہا ہے کہ حیفا شہر پر مسلسل میزائل داغے جا رہے ہیں جو رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ صہیونی اخبار ہارٹز نے بھی مقبوضہ علاقوں پر حزب اللہ کے مسلسل ڈرون حملوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ گزشتہ مہینوں میں حزب اللہ نے ثابت کیا ہے کہ وہ فضاؤں سے اسرائیلی فوجی اڈوں کی تصویریں لینے اور ان اڈوں کو خودکش میزائلوں سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ مسئلہ اسرائیل کے لیے ایک بڑا فوجی چیلنج ہے۔ اسرائیل کے ٹی وی چینل 12 نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو طوفان الاقصی آپریشن کے آغاز سے لے کر اب تک مختلف محاذوں سے مقبوضہ علاقوں پر 26,360 میزائل فائر کیے جا چکے ہیں۔ حزب اللہ نے حیفا پر میزائل حملے کیے ہیں۔ صہیونی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ لبنان سے مقبوضہ علاقوں پر 15 راکٹ فائر کیے جانے کے باعث الجلیل علیا اور حیفا میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ المیادین کے نامہ نگار نے یہ بھی بتایا ہے کہ لبنان سے شمالی حیفا کے علاقے کریوت اور صفد کے قریب ایلیت ہشاہر پر یکے بعد دیگرے میزائل حملے کیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق لبنان کی اسلامی مزاحمت نے قابض فوج کو پسپائی پر مجبور کر دیا، جس کے نتیجے میں صہیونی فوجی سرحدی علاقے الخیام کے مشرقی اور جنوب مشرقی علاقوں میں جا چکی ہیں۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے نہاریہ اور عکا کے مقبوضہ علاقوں میں کئی ڈرونز کے داخل ہونے اور ان علاقوں میں خطرے کے سائرن بجنے کی بھی خبر دی ہے۔ ہزاروں صہیونیوں نے تل ابیب کی شاہراہوں پر نکل کر صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو کے خلاف مظاہرہ اور حماس کے ساتھ امن معاہدے کا مطالبہ کیا ہے۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے رپورٹ دی گئی ہے کہ مقبوضہ فلسطین کی شمالی اور جنوبی سرحدوں سے تحریک استقامت کے حملوں میں صہیونی فوج اور غاصب صہیونیوں کو بڑے پیمانے پر نقصان ہو رہا ہے۔ حملوں میں اضافے کے ساتھ صہیونیوں کی جانب سے نتن یاہو کے خلاف مظاہروں میں بھی شدت آ رہی ہے۔ صہیونی اخبار یدیعوت اہرونوت کے مطابق ہزاروں صہیونیوں نے تل ابیب میں وزارت جنگ کی عمارت کے باہر وسیع پیمانے پر مظاہرہ کیا اور صہیونی قیدیوں کی رہائی کے لیے حماس کے ساتھ معاہدہ کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس سے پہلے اس اخبار نے صہیونی قیدیوں کی رہائی کے بارے میں نتن یاہو کے خیالات سے پردہ اٹھایا تھا، جس کے بعد اس کے خلاف مظاہروں میں اضافہ ہو گیا۔ اخبار نے لکھا تھا کہ نتن یاہو قیدیوں کی رہائی کے بجائے اپنی کابینہ کی بقا کے ساتھ تحقیقاتی عمل سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ باخبر ذرائع نے کہا تھا کہ نتن یاہو کو خدشہ ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ ہو جائے گا تو جلد انتخابات اور تحقیقاتی کمیٹی کا مطالبہ زور پکڑنے لگے گا۔
پاکستان میں اکتوبر کے مہینے میں مختلف دہشت گردانہ حملوں میں مجموعی طور پر 198 افراد ہلاک اور 111 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ اسلام آباد میں قائم تھنک ٹینک PICSS کے مطابق اکتوبر میں دہشت گردانہ حملوں کی کل تعداد میں معمولی کمی کے باوجود یہ مہینہ سال کا دوسرا مہلک ترین مہینہ بن کر ابھرا۔ اگست میں دہشت گردانہ واقعات کی 25 رپورٹوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 87% حملے پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا میں ہوئے۔ اس کے بعد جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں 24 واقعات رونما ہوئے ہیں، جبکہ باقی حملے ملک کے دیگر علاقوں میں ہوئے۔ تھنک ٹینک نے کہا پاکستان کو 2024 کے پہلے 10 مہینوں کے دوران مجموعی طور پر 785 دہشت گردانہ حملوں کا سامنا کرنا پڑا، جس میں 951 افراد ہلاک اور 966 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کی حکومت اور مسلح افواج کی جانب سے اس عزم کا بارہا اعلان کیا جاتا رہا ہے کہ دہشت گردی اور دہشت گردوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ پاکستان کے صوبوں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز نے 2 مختلف کارروائیوں میں 7 مبینہ دہشت گردوں کو ہلاک اور 2 کو گرفتار کر لیا۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD ذرائع کے مطابق بلوچستان کے موسیٰ خیل کے علاقے راڑشم قومی شاہراہ پر CTD کی جانب سے کارروائی کی گئی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے جبکہ 2 گرفتار ہوئے۔ ہلاک اور گرفتار دہشت گردوں سے اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ دوسری جانب سیکورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے ضلع جنوبی وزیرستان میں خفیہ اطلاع پر کامیاب آپریشن کرتے ہوئے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری بیان کے مطابق علاقے میں مزید دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ یاد رہے کہ 3 روز قبل سیکورٹی فورسز نے ضلع بنو میں خفیہ اطلاع پر کامیاب آپریشن کرتے ہوئے 8 دہشت گردوں کو ہلاک اور 7 کو زخمی کر دیا تھا، جبکہ اسی روز بلوچستان کے ضلع شوب میں بھی آپریشن کے دوران 1 دہشت گرد کو ہلاک اور 1 کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا تھا۔